السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عبداللہ اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل انشا فوڈز میں۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ شیر خورما کی ریسیپی بہت ہی مزیدار لاجواب بننے والی ہے۔ دودھ اور مختلف وجات میں ہم اس کو تیار کرنے والے ہیں، تو بغیر ٹائم ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرائی پین لینا ہے، اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بازار سے جو سوئیاں نہیں ملتی وہ لے لینی ہے۔ اس کے لچھوں کو ہم نے اس طریقے سے توڑ کے اس کو پلیٹ میں رکھ دینا ہے۔ توڑ لینے کے بعد جو ہم نے آئل گرم کیا ہوا تھا یہ سوئیاں اس میں ہم نے ڈال کے اچھے طریقے سے اس میں فرائی کر لینی ہے۔ آئل کو پہلے اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے۔ گرم کرنے کے بعد یہ ہم نے سوئیوں کے لچھے اس میں ڈال کے اس کو اس میں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، اور کچھ وقت کے لیے تقریباً اس کو ہم نے اس میں فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر کچھ براؤن نہیں ہو جاتا۔ یہ ریسیپی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، ویڈیو کو سکپ آپ نے بالکل مت کیجیے گا، سکپ آپ نے کرنا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ تھوڑی سی براؤن کلر میں آ جائے تو اس کو ہم نے ملک میں ایڈ کر دینا ہے، دودھ میں۔ دودھ جو کہ ہم نے ساتھ ساتھ بوائل کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، اچھے طریقے سے دودھ کو بوائل کرنے کے بعد یہ جو سوئیاں ہم نے براؤن کر کے رکھی ہوئی ہیں، فرائی کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہ ہم نے اس دودھ میں ان سوئیوں کو ایڈ کر دینا ہے۔ یاد رہے ان سوئیوں کو ہم نے اچھے طریقے سے براؤن لازمی کر لینا ہے۔ سوئیوں کو براؤن کیا بغیر ہم نے دودھ میں ایڈ نہیں کرنا۔ اچھے طریقے سے براؤن کر لینے کے بعد اب ہم سوئیوں کو بوائلڈ ملک میں ایڈ کرنے والے ہیں۔ اس کو ہم نے ملک میں ایڈ کر لینے کے بعد ان سوئیوں کو اس میں اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے، اور تقریباً تھوڑی دیر 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو ہم نے ایسے ہی پکا لینا ہے، جب تک کہ جو سوئیاں ہیں نا وہ اس میں نرم نہ ہو جائیں۔ سوئیوں سخت ختم ہو جائیں گی، بھی نرم ہو جائیں گی بالکل۔ اس کے بعد ہم نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے حسب ضرورت، وہ آپ اپنے دودھ اور سوئیوں کے حساب سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں کچھ خشک میوجات ایڈ کرنے ہیں۔ بادام اور پستے کو ہم نے کٹنگ پلیٹ پر اچھے طریقے سے کاٹ لینا ہے اور اس کو ایک چھوٹے برتن میں لے لینا ہے۔ بادام اور پستے جو ہم نے کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سے یہ کٹے ہوئے بادام اور پستے بھی ہم نے اس میں بہت ہی مزیدار ذائقے کے لیے ایڈ کر دینے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے مزید ہم نے اس کو پکا لینا ہے۔ یہ منٹوں میں تیار ہونے والی ریسیپی ہے، کوئی اس کو دیر نہیں لگتی، کچھ نہیں ہوتا، جو تقریباً ہم سحری کے ٹائم اس کو ایزیلی تیار کر سکتے ہیں۔ 5 سے میکسیمم 10 منٹ میں یہ ریسیپی بن کے مکمل طور پہ تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب تک وہ مکمل پکتی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے بادام بھی کوٹ لینے ہیں اس کے اوپر گارنش کرنے کے لیے۔ بادام ہم 1 بائی 1 ڈالیں گے، اگر ایک ساتھ آپ نے سارے بادام ڈال کے ان پہ ضرب لگائی تو وہ اچھل کے باہر آ جانے ہیں، جیسا کہ ابھی گرا ہے۔ تو اگر ایک ساتھ ڈال کے آپ اس پہ ایسے ضرب لگائیں گے تو وہ باہر آ جائیں گے۔ 1 بائی 1 آپ نے ڈالتے جانا اور ساتھ ساتھ ان کو اچھے طریقے سے ایسے کوٹ لگاتے جانا ہے۔ جب سارے بادام آپ نے اچھے طریقے سے اس طریقے سے کوٹ لینے ہیں۔ باداموں کو اچھے طریقے سے کوٹ لینے کے بعد ہمارے ادھر شیر خورما بھی بن کے مکمل طور پہ ریڈی ہو چکا ہے۔ تو اس کو ہم نے ایک باؤل میں لے لینا ہے۔ باؤل میں لے لینے کے بعد جو ہم نے بادام کوٹے تھے وہ اس پہ اچھے طریقے سے گارنش کر دینے ہیں۔ یہ شیر خورما کی ریسیپی بن کے مکمل طور پہ تیار ہے۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو باہر چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے 1 گھنٹے کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے۔ گرم یہ اچھا نہیں لگتا، جب ٹھنڈا کریں گے تب اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سرو کر لینا ہے۔ تو یہ بہت ہی مزیدار لاجواب ریسیپی بنتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ فی الوقت اجازت دیں، اللہ حافظ۔